ماہ ربیع الاول کی نسبت سے بہت کلام ہوتا ہے اور یہ مبارک بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے اعمال کے حوالے سے کلام کیا جائے۔ ایک اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 23 برس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس مقصد اور مشن کے حصول کے لیے بسر ہوئی۔ قرآن حکیم میں 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کو بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں الفاظ آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ جس سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی پوری زندگی معجزے والی زندگی ہے، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس قدر بڑے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اور کتنی گناگوں مصروفیات ہیں، اور زندگی میں کس قدر ڈائمنشنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ البتہ یاد رہے 23 برس میں قرآن نازل ہوا، 23 برس کی نبوی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اٹس a key towards the understanding of the Holy Quran، یعنی یہ چابی ہے قرآن حکیم کے مفاہیم اور خزانوں کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور کے مشن کو بیان فرما رہے۔ قرآن کریم کیوں دیا گیا؟ دین حق کیوں دیا گیا؟ صرف پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، قرآن پاک چھاپ دینے کے لیے، دینی کتب شائع کر دینے کے لیے، شیلفز میں سجا دینے کے لیے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینے کے لیے، خوبصورت سیمینارز منعقد کر لینے کے لیے، سب کام کرنا ہے۔ یہ سب علمی بحثیں اور علمی کام اور کاوشیں مبارک ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف قرآن پڑھایا تو نہیں، قرآن نافذ کر کے دکھایا ہے۔ دین کی صرف باتیں میٹھی میٹھی نہیں کر کے دکھائی، دین کو قائم کر کے دکھایا۔ آج اس مشن پر کلام نہیں ہوتا۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ ذرا سنبھل کر بات کریں کہ ہمارا سوشل میڈیا کا فلاں چینل بند نہ ہو جائے، ہمارے یوٹیوب کا فلاں چینل بند نہ ہو جائے۔ اب تو یہ مسائل آ گئے نا، ذرا سنبھل کر بات کی جائے۔ تو اب بات کیجئے جی اللہ کے رسول کی امانت کے بارے میں بات کیجئے، صداقت کے بارے میں بات کیجئے، بالکل بات کیجئے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ الصادق اور الامین ہیں، مگر یاد رکھیے گا 40 سال سے پہلے لوگوں نے الصادق مانا اور الامین مانا۔ ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، اتنا ہی بیان کروایا جاتا ہے میڈیا پر۔ 40 سال کے بعد آپ فرماتے لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کو نہیں، معبود نہیں۔ تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی۔ قانون تمہارا نہیں، اللہ کا چلے گا۔ بندگی اللہ کی ہوگی، حکمرانی اللہ کی ہوگی۔ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ سرودی زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ اکوہی باقی بتانے آزری۔ تو ابو جہل بھی دشمن ہو گیا، ابو لہب بھی دشمن ہو گیا، کل الصادق کہنے والے، الامین کہنے والے دشمن ہو گئے۔ تو کون انکار کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کی عادات مبارکہ سے، آپ کی صداقت سے، امانت سے، دیانت سے؟ جھگڑا کب ہو گیا لوگوں سے، قوم سے؟ جب آپ نے کہا عبادت اللہ کی، معبود وہ ہے، حاکمیت اللہ کی، قانون اللہ کا، تمہارا نہیں، زمین اللہ کی، حکم اللہ کا چلے گا۔ آج یہ تو سارا جھگڑا ہے۔ ایک قوم کھڑی ہو کر کہتی ہے وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، کچھ لوگ کہتے ہیں عوام کی حکمرانی، کچھ کہتے ہیں ہم حکمراں ہیں، اللہ کہتا ہے حکمراں تو میں ہوں۔ تو یاد رکھیے خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور داڑھی رکھنا بھی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی طائف کی گلیوں میں خوشبو لگانے اور کبھی احد کے میدان میں مسواک کرنے کی بات بھی خوبصورت کسی نے کہی۔ ہم نے سمجھا کہ بس چند آداب کا لحاظ کر کے زندگی گزار لینا، چند اعمال کو انجام دے کر زندگی گزار لینا، یہ حضور کا مشن پورا ہو گیا۔ اے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو ہم بٹس آف پیسز میں دین کی بات کرتے، بٹس اینڈ پیسز میں سنت کی بات کرتے، مگر سنت میں تو کبھی 4 نمازیں قضا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی احزاب کے موقع پر، خندقیں کھودی جا رہی، ہاں یا نا؟ پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی نظر آ جائیں گے،
2 مہینے کے فاقے بھی نظر آ جائیں گے، چولہا نہیں جلتا امت کی ماں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلو آج سنت کے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ چند اعمال قیمتی ہیں سر آنکھوں پر، ان تک ہم نے محدود ہو کر سمجھا کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، جبکہ 23 برس میں قرآن کا نزول، 23 برس نبوی زندگی جہاں دعوت دین کا عمل بھی ہے، اقامت دین کی جد و جہد بھی ہے، طائف کی گلیاں بھی، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنا بھی، بدر احد کے میدان بھی، بہتا ہوا خون بھی، صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے جانے بھی، تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری امتی ہونے کے ناطے ہماری ہے۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com